نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
وما هو إلا ذکر للعالمین۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اسی کیتیاں کوششاں ساریاں نے۔ او یارو دین دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، ساری دنیا رس دیے پاویں رس جاوے، کلے رب کولوں منگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر آدم رہبر آدم مرشد آدم طبیب آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ پاک دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا کہ اے میرے اللہ جتنے بھی ساتھی جمعہ پڑھن آئے ہیں، اللہ انہاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور انہاں دا بیٹھنا اللہ قیامت والے دن نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات محترم، انسان دا مر جانا اے اللہ دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے، اور انسان دا زندہ رہنا یہ بھی اللہ دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک انسان زندہ رہندا ہے، او دے زندہ رہن واسطے آکسیجن دی ہوا دی بہت زیادہ ضرورت ہوندی ہے۔ دل دا دھڑکنا، اکھاں، زبان، چہرہ، ان ساری چیزاں نو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ انسان دا وجود اللہ دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے دل نو بنایا ہے، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا منٹ، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہوندا جس وقت دل دھڑکن نہیں ڈیا ہوندا۔ دل دا دھڑکنا ایک سیکنڈ واسطے، ایک منٹ واسطے بند ہو جائے، انسان دی زندگی ختم ہو جاندی۔ اللہ پاک نے اکھاں عطا کیتیاں نے، دل عطا کیتا ہے، دماغ عطا کیتا ہے، زبان عطا کیتی ہے۔ یہ ساری چیزاں اللہ پاک دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جتھے دوسریاں چیزاں دا ذکر کیتا ہے، زبان دا، چہرے دا، دوسریاں چیزاں دا اللہ پاک نے جتھے ذکر کیتا ہے، اتھے اللہ پاک نے اکھ دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ آنکھ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ حضرات محترم، اس بندے کو جا کے پوچھو جس بندے دے کول نظر نہیں، ویکھن واسطے بندے نو نظر نہیں کچھ آوندا۔ اللہ پاک نے جس بندے نو اکھاں عطا کیتیاں نے، او بندہ اس نعمت دی قدر نہیں کرتا۔ حضرات محترم، اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندے نے، آئیے ذرا غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا۔ جمعے دے تھوڑے جے ٹائم دے اندر انشاءاللہ میں کچھ گزارشات اپنے علم دے مطابق کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور پسندی پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے
فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی فرماتے نے اے میرے بندے میں تینوں دو اکھاں عطا کیتیاں نے، دو ہونٹ عطا کیتے نے، ایک زبان عطا کی ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ اپنے قرآن پاک دے اندر بار بار انسان نو دس رہا ہے اے بندے گل سننا، تینوں اکھاں ویکھن واسطے دتیاں نے، انہاں اکھاں دا حق ادا کرنا ہے، انہاں اکھاں دے نال بدکاری نہیں ویکھنی، انہاں اکھاں دے نال پیڑے کم نہیں ویکھنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو اے زبان عطا کیتی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے زبان دے نال کسے نو گال نہیں کڈنی، زبان دے نال کسے دی غیبت نہیں کرنی، زبان دے نال کسے دی چغلی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے اللہ جی پانچ چیزاں دا تسی تذکرہ کیتا ہے، ہونٹ دا تذکرہ کیتا ہے، اکھاں دا تذکرہ کیتا ہے، زبان دا تذکرہ کیتا ہے۔ اے میرے اللہ جی اگر اسی دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ کیویں ادا ہوے گا؟ اللہ کہندے نے میرے بندے شکریہ تیرا اس طرح ادا ہوئے گا کہ پانچ نعمتاں دا تذکرہ میں کیتا ہے، پانچ نمازاں پڑھنا تیرا کام ہے، میں رب رحمان دا راضی ہونا میرا کام ہے۔ پانچ نمازاں پڑھو۔ اللہ کہندے نے اے میرے بندے جدو تو نماز واسطے آئے گا، فجر ویلے آئے گا، ظہر ویلے آئے گا، عصر ویلے آئے گا، مغرب ویلے آئے گا، عشاء ٹائم آئے گا، جدو تو پانچ ٹائم میرے گھر دے اندر آئے گا، آ کے نماز پڑھے گا تے میں رب رحمان تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا میرے محترم بھائیو۔ اللہ دے قرآن کا دوسرا مقام اللہ کی فرماتے نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا میرے بندیو ان السمع بے شک کان، اللہ فرماتے نے اے میرے بندیو کان سنن واسطے عطا کیتے نے، والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے صحابہ کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، اللہ پاک بندے دے کولوں سوال کریں گے دسنا میرے بندے میں تینوں اکھاں عطا کیتیاں سن، دسنا اکھاں دے نال پیڑے کم ویکھ کے آیا ہے یا اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا ہے؟ دسنا میرے بندے میں تینوں کان عطا کیتے سن، دس لوگاں دیاں چگلیاں سن کے آیا ہے یا لوگاں دیاں غیبتاں سن کے آیا ہے؟ میں تینوں دماغ دتا سی، میں تینوں بولن واسطے زبان دتی سی، انہاں ساری چیزاں نو میں دے کے کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک بندے کو سوال کرن گے۔ میرے محترم بھائیو نظراں دی حفاظت کر لو، یہ نہیں نظر دی حفاظت بندہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے بندہ فلماں ویندا رہے نا میرے محترم بھائیو۔ اے اکھاں جیڑیاں جے اے دے نال ڈرامے ویکھ کے جاؤ گے، فلماں ویکھ کے جاؤ گے، اور میرے محترم
محترم بھائیو پیڑیاں مجلساں ویکھ کے جاؤ گے کلو لائکا کان عنہ مسئولا انہاں اکھاں دے بارے انہاں کناں دے بارے اس زبان دے بارے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا. آئیے غور کرتے جائیے توجہ فرماتے جائیے میرے محترم بھائیو. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ پاک نے کئیاں نو کن عطا کیتے نے لیکن سماعت عطا نہیں کیتی. کن تے ہے نے پر سن نہیں سکدا, اکھاں تے ہے نے پر بندہ ویکھ نہیں سکدا, زبان تے ہے وے پر بندہ بول نہیں سکدا, دماغ تے ہے وے لیکن سمجھ واسطے سمجھ نہیں ہے, تفکر نہیں ہے میرے محترم بھائیو, فکر نہیں ہے میرے محترم بھائیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ کہندے نے میرے بندیو میں تانوں اکھاں عطا کیتیاں نے کہ تسی اکھاں دے ذریعے ویکھ دے ہو, اور اس تو بعد فرمایا میں کن عطا کیتے نے کناں دے نال تانوں سماعت بھی عطا کیتی ہے, زبان عطا کیتی ہے زبان دے نال تسی بول دے بھی ہو. قلیلا ما تشکرون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے صحابہ اللہ فرماتے نے میں بندیاں نو سب کچھ عطا کیتا ہے لیکن قلیلا ما تشکرون. تھوڑے بندے نے جڑا میرا شکریہ ادا کردے نے, تھوڑے بندے نے قلیلا ما تشکرون. تھوڑے بندے نے جڑے میرا شکریہ ادا کردے نے. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو اللہ کہندے نے ایک اور قرآن دا ایک اور مقام فرمایا اے میرے نبی نانو دس دیو اگر میں چاہواں کان چھین لواں, اگر میں چاہواں اکھاں چھین لواں, اگر میں چاہواں زبان چھین لواں. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ فرماتے نے اے میرے نبی انہاں نو دس دیو اگر میں چاہواں تے سماعت نو ختم کر دیواں, اگر میں چاہواں اکھاں نو چھین لواں, اگر میں چاہواں زبان نو چھین لواں, اگر میں چھین لواں. کوئی ایسی دنیا دے اندر قدرت نہیں ہے جڑی اکھاں واپس لے کے آ جائے, کوئی ایسی دنیا دے اندر قدرت نہیں جڑی سماعت نو واپس لے کے آ جائے. بندے دیاں اکھاں جدوں ہوندیاں نے بندہ قدر نہیں کردا, فکر نہیں کردا, اکھاں جدوں چلیاں جاندیاں نے بندہ کی کہندا ہے ڈاکٹر صاحب میری ساری زمین پاویں وک جائے, میرا سارا مال پاویں وک جائے لیکن مینوں میری بنائی واپس آ جائے. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو ایک اللہ والا کی کہندا ہے قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی, کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ٹانی, اور دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا, پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا, پر بن نہیں سکے گا کسے کولوں ایک اکھ دا ڈیلا. نقلی ڈیلا اگر کوئی بنا بھی دے گا او دے اندروں کچھ بھی نظر نہ پوے گا. اور جس رب نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو او دے احسان دا کی مل پایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو بندے قدر نہیں کرتے اپنی اکھاں دی بندے قدر نہیں کرتے اپنی سماعت دی بندے قدر نہیں کرتے اپنی زبان دی اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک آنکھ جیڑی ہے ایدی قیمت دنیا دے اندر بڑی قیمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نو سماعت فرمایا جے آقا فرماتے نے اگر کوئی دنیا دے کوئی بندہ بندے نو قتل کرتا ہے اگر قاتل دے جڑے ورثا نے اگر او دے اہل و عیال جڑے نے راضی ہو جان پھر دیت دینی پئے گی بندہ مر جائے بندے دی دیت 100 اونٹ دینا پوے گا لیکن آنکھ دی قیمت کی ہے میرے محبوب فرماندے نے صحابہ اگر بندہ کسی دیاں اکھاں نو پھوڑ دے وے اکھاں نو خراب کر دے وے آقا فرماندے نے جنی دیت پورے بندے دی دینی پوے گی کلی 2 اکھاں دی 100 اونٹ دیت دینی پوے گی آقا فرماندے نے اگر بندہ کوئی کسی نو قتل کر دیندا ہے تے رسول واسطے 100 اونٹ دیت دینی پوے گی لیکن 2 اکھاں جڑیاں نے اے کوئی کسی دیاں خراب کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنی دیت پورے بندے دی ہے 2 اکھاں دی بھی 100 اونٹ دیت ہوئے اینی قیمت ہے دنیا دے اندر اکھاں دی اللہ اکبر اللہ آخرت دے اندر انہاں اکھاں دی کی قیمت ہے انہاں اکھاں دی کی قیمت ہے آخرت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ فرماتے نے اگر دنیا دے اندر میں کسے کولو نظر نو چھین لواں اگر پہلوں اس بندے نو نظر آوندا ہے میں اس بندے دی نظر نو چھین لواں او دی نظر ختم کر دیواں بندہ میرا گلہ نہ کرے میرے تے شکوہ نہ کرے آقا فرماتے نے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا جدوں محشر دا میدان لگا ہوئے گا یہ جڑے بندے دی اللہ پاک نے نظر نو ختم کر دیتا سی انہیں اللہ دا گلہ نہیں کیتا اللہ دا شکوہ نہیں کیتا کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے جائے گا اللہ کہندے بندے تو دنیا دے رہ کے صبر کیتا سی جا میں تیرے صبر دی وجہ تو تینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے آنکھ دی قیمت آخرت کے اندر اتنی زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ پہاڑی تے چڑھ گیا پہاڑی تے چڑھ گیا حدیث نو بیان کرنا وا میرے محترم بھائیو آقا فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ ہے پہاڑی تے چڑھ جاندا ہے پہاڑی تے جدوں چڑھیا نا ایک غار دے اندر چلا گیا غار دے اندر جدوں چلا گیا اللہ پاک نے ایک چشمہ غار دے سامنے پیدا کر دیتا ہے ایک نار دا بوٹا پیدا کر دیتا ہے یہ بندہ اللہ دی عبادتاں کردا رہندا ہے صبح بھی اللہ دی عبادتاں کردا ہے شام نو بھی اللہ دی عبادتاں کردا ہے جدوں بھوک لگدی ہے نار کھان لگ پیندا ہے جدوں پیاس لگدی ہے چشمے تو پانی پی لیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے نے اللہ دی عبادت کیتی 1 سال نہیں 2 سال نہیں 500 سال اللہ دی عبادت کردا رہا کھا لیندا تے غار اندر چلا جاندا پی لیندا تے غار اندر چلا جاندا آقا فرماندے نے اس بندے نے اللہ دے سامنے دعا کیتی ہے میرے اللہ مینوں موت آوے سجدے دی حالت اندر موت آوے اے اللہ میں 500 سال عبادت کیتی ہے ہن منوں موت آوے تے سجدے دی حالت اندر آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے نے اللہ کو دعا کیتی اللہ پاک نے سجدے دی حالت اندر موت دے دیتی ہے آقا فرماندے نے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان لگا ہوئے گا یہ بندہ جدوں اللہ دے سامنے آئے گا اللہ کہن گے میرے فرشتیو میری رحمت دے نال انہوں جنت دا داخلہ نصیب کر دے وہ دعا کرو اللہ سانو بھی اپنی رحمت دے نال جنت دا داخلہ نصیب کر دے وے آقا فرماتے نے اے جڑا بندہ ہوئے گا اے کہے گا نہیں اللہ میں 500 سال عبادت کیتی ہے میں تیری رحمت نال نہیں جانا میں سجدے دی حالت اندر فوت ہویا واں اے اللہ میں تیری رحمت نال نہیں جانا میں اپنی نیکیاں نال جانا ہے
آقا فرماتے نے اللہ مسکران گے اور کہن دے میرے فرشتے ہو انج کرو نا ایک سائڈ تے 500 سال دی عبادت رکھ دے وہ تے ایک سائڈ تے اکھ دا ایک ڈھیلا رکھ دے وہ. آقا فرماتے نے فرشتے انجی کرن گے ایک سائڈ تے اکھ دا ڈھیلا رکھ دین گے تے دوجی سائڈ تے 500 سال دی عبادت رکھ دین گے. جدوں 500 سال دی عبادت ایک سائڈ تے رکھی جائے گی 500 سال دی عبادت دا پلہ اٹھ جاندا ہے ایک اکھ دا ڈھیلا پاری ہو جاندا ہے. یہ اکھ دی قیمت ہے میرے محترم بھائیو. اے نہیں کہ اسی تہجد دی نماز 2-3 مہینے پڑھ کے سمجھنے کہ اسی بڑیاں نمازاں پڑھ دیاں نے اللہ دا بڑا شکریہ ادا کر لیا. نہ میرے محترم بھائیو اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو. نظر میرے محترم بھائیو اکھ اے دے دو فتنے نے ایک ایمان لے جاندا ہے ایک جان لے جاندا ہے. جڑا فتنہ ایمان لے جاندا ہے غور کرتے جائے جی سماعت کرتے جائے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اکھاں دی حفاظت کریا کرو اکھاں دی قدر کریا کرو اپنی اکھاں نوں نیویں رکھیا کرو. اے مرداں واسطے حکم ہے. اگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں اے نبی اب مسلمان عورتاں بھی حکم دے دیو اپنی اکھاں نوں نیچا رکھیا کرن اپنی اکھاں دی حفاظت کریا کرن. میرے محترم بھائیو اج کوئی سیکولر لوگ کہندے نے اکھ دے وچ کی رکھیا ہے اکھ دا کی ہے میرے محترم بھائیو. لیکن میرے محترم بھائیو گل اکھ تو ہی شروع ہوندی ہے بندے دا ایمان لے جاندی ہے بندے دا ایمان ختم کر دیندی ہے. غور کرتے جایا جی توجہ فرماندے جایا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھاں دی حفاظت کرنی ہے اکھاں تو اکھ تو کم شروع ہوندا ہے بندے دا ایمان چلا جاندا ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نوٹ کردے نے کہندے نے کہ ایک نوجوان نے آواز بڑی خوبصورت ہے بڑی سونی اذان دین والا بڑی سونی آواز ہے 5 ویلے دا نمازی ہے نمازاں بڑیاں پڑھن والا ہے. ایدی عبادت دیاں تمام بڑی دور تک پیاں نے کہ اے نوجوان بڑا تہجد گزار ہے بڑا نمازی ہے اذان بڑی خوبصورت دیندا ہے. لیکن ہوندا کی ہے امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے نوجوان جیڑا ہے ایک دن جامع مسجد دی چھت تے اذان دین واسطے چڑھدا ہے اذان دیندا ہے. اے مسجد کے سامنے ایک عیسائیاں دا گھر ہے اس گھر دے اندر ایک دشیدہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے. اس نوجوان دی نظراں پے جاندیاں نے ہے مسلمان میرے محترم بھائیو لیکن اس لڑکی دے حسن دا اسیر ہو گیا دیوانہ ہو گیا. کہندا کہ یہ نماز پڑھ کے اس عیسائیاں دے گھر دے اندر چلا گیا اور جا کے دروازہ کھڑکایا ہے کہ میں شادی کرنا چاہنا وا. او دے والدین کہندے نے اے نوجوان تو مسلمان ہے اسی عیسائیاں تیری ساڈی جڑا نا تو ساڈا رشتہ دار نہیں بن سکدا تیری شادی نہیں ہو سکدی. اے کہندا تے میں شادی ضرور کرنی ہے دسو نا میں کی کراں. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او کہندے نے پھر تینوں انج کرنا پوے گا ساڈا عیسائی مذہب اختیار کرنا پوے گا عیسائی ہونا پوے گا. اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اے بندہ عیسائی ہو جاندا ہے مسلمان رہ کے ان عبادتاں بڑیاں کیتیاں سن اذاناں دین والا نمازاں پڑھن والا تہجد گزار نوجوان ہے لیکن اکھ دے نال میرے محترم بھائیو ویکھیا ہے ایمان چلا گیا ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے اے نے عیسائیاں دا مذہب اختیار کر لیا. شادی دی تاریخ طے ہو گئی. جدوں تاریخ طے ہوئی کچھ دن تو بعد اے اپنے مقام دی چھت تے چڑھدا ہے پیر تلکدا ہے تے ڈگ کے مر جاندا ہے. نوجوان عبادت کرن والا تہجد گزار نمازی نوجوان
لیکن میرے محترم بھائیو ایک اکھ دا فتنہ بندے دا ایمان لے جاندا ہے، ایک اکھ دا فتنہ بندے دی جان لے جاندا ہے۔ امام ابن قیم فرماندے نے نہ ایمان رہا نہ شادی ہوئی میرے محترم بھائیو اکھ تو کم شروع ہوندا ہے بندے دی زندگی نو تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک اکھ دا فتنہ ایمان لے جاندا ہے، ایک اکھ دا فتنہ بندے دی جان لے جاندا ہے۔ ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق لا ترد رجل القبر والجمل القدرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ العین حق، نظر بد حق کے، نظر بد حق کے، بندے نو نظر لگ جاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے چنگا پلا بندہ جیڑا ہے نظر بد دی وجہ تو قبر اندر چلا جاندا ہے، تے چنگا پلا اونٹ جیڑا ہے نظر بد دی وجہ تو ہڈی اندر چلا جاندا ہے۔ ان امتی اکثر امتی ہلاکو فی العین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت اکثر لوگ میری امت نظر بد دی وجہ تو ہلاک ہون گے، نظر بد دی وجہ تو فوت ہون گے۔ میرے محترم بھائیو نظر بد کی ہے، نظر بد کی ہے بندہ کسے والوں حسد دی نگاہ نال ویندا ہے، نظراں گھاڑ کے ویندا ہے، حسرت دی نگاہ نال، حسد دی نگاہ نال کسے نو ویکھدا ہے اگلے بندے نو نظر لگ جاندی ہے۔ میرے محترم بھائیو حسد ایک بڑی پیڑی بیماری ہے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہنا وا، اے دا قرآن و حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں۔ ایک بندہ نا اونے جی کیتا چلا کٹیا تے آواز ہوندی ہے کی چاہیدا، کہندا ہے مینوں بینک بیلنس چاہیدا ہے، پیسے چاہیدے نے، کوٹھی چاہیدی ہے۔ پیسے مل گئے نے، ایک گوانڈن آئی ہے آندی ہے کہ تھوڑے دنوں تو پہلاں تسی غریب سو، آٹا ساڈے کول لیندے سو لیکن امیر اچانک تسی کیویں ہو گئے ہو؟ اے کہندی ہے میرے خامد نے چلا کٹیا ہے، اس واسطے سانو اتنا مال مل گیا ہے۔ اے گوانڈن اپنے بندے نو جا کے کہندی ہے کہ فلاں بندے نے چلا کٹیا ہے، انہاں نو پیسے مل گئے نے، انہاں نو بینک بیلنس مل گیا ہے، انہاں نو کوٹھی مل گئی ہے، جا کے تم چلا کٹنا۔ اے بھی نوجوان جا کے چلا کٹن لگ پیندا ہے، عبادت کردا رہا، آواز آندی ہے کی چاہیدا ہے؟ اے کہندا چاہیدا تے کچھ نہیں، جو کچھ انہاں نو دتا جے کھو لو، ویکھیا نہیں جے جاندا پیا، سانو کھاندے نہیں جے جرے جاندے، روٹی کھاندے سانو نہیں جے جرے جاندے، سانو کچھ نہیں چاہیدا، انہاں کولوں کھو لو۔ اج کل میرے محترم بھائیو یہی حال بن گئے نے، ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار نو کھاندا نہیں ویکھ سکدا، ایک دکاندار ہے دوسرے دکاندار نو صحیح طرح دکانداری چلاندا نہیں ویکھ سکدا۔ اج میرے محترم بھائیو دوسرا تیسرا بندہ نظر بد دا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد جڑی ہے حق ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے کافر جڑے نے اے بھی نظر بد دے نال حسد دیاں نگاہاں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا جڑا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شکار کریا کردے سن، لیکن نبی پاک دی حفاظت اللہ نے خود لئی ہے۔ میرے محترم بھائیو نظر بد دے دو فتنے نے۔ نظر بد جیڑی ہے اے پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد دی علامت اے وے، پہلی علامت اے وے کہ جڑا بندے نو بخار ہو جائے یا ایسی بیماری ہو جائے جڑی چھڈن دا نا ہی نہیں لیندی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی بیماری ہے جڑی چھڈن دا نا نہیں لے رہی، سمجھو کہ نظر بد ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دا رنگ جیڑا ہے، بندے دا چہرہ جیڑا ہے اصلیت تو ہٹ جائے، یعنی کہ بندے دا رنگ زرد ہو جائے، اصلیت تو ہٹ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھو کہ اس بندے نو نظر بد ہے۔ یا تیسری علامت اے وے ایسی بیماری کہ جی جناب
بڑیاں دوائیاں لیاں نے، بڑے ڈاکٹراں کول گئے ہاں، لیکن سمجھ ہی نہیں لگتی بیماری ہے کی ہے، بیماری دا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھو کہ نظر بد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے ایک بچہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، رنگ بدلیا ہویا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لیندا گیا، اے اللہ دے نبی جی اے بچہ بیمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے دا چہرہ ویکھیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نو اس بچے نو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو ایک صحابی ہے نہا کے نکلیا ہے، جدوں نہا کے نکلیا ہے دوسرے صحابی نے ویکھ کے آکھیا ہے یار بڑا پیارا جسم ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے۔ اینی گل کہن دی دیر ہے کہ جڑا صحابی نہا کے نکلیا سی اونوں نظر لگ جاندی ہے، بخار چڑھ جاندا ہے، اتنا بخار چڑھدا ہے کل اور پرسوں اور بیمار ہوندے ہوندے کافی بیمار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کے گئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اینوں نظر بد لگ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کرو نا جا کے اس بندے دے وضو دا پانی لے کے آؤ نا اور اس بندے تے بہا دیو، اللہ پاک شفاواں عطا فرما دیں گے۔ اور ایک دوسرا طریقہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نو نظر بد لگ جائے، بچے نو نظر بد لگ جائے یا وڈے نو نظر بد لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا دم دا علاج دسیا ہے۔ بچے نو نظر بد لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بچے نو نظر بد لگ جائے اے دعا پڑھو اللہ پاک شفاواں عطا فرما دیں دے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس دعا نو لے کے آئے نے، بخاری شریف دی روایت ہے حضرت جبریل علیہ السلام اس دعا نو لے کے آئے نے کہ میرے محبوبہ اے حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے جڑے بچے نے محبوبہ انہاں نو دم کر دیا کرو، نظر بد تو محفوظ ہو جان گے۔ اور بڑے بندے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، فرمایا میرے صحابہ بڑا بندہ اے دعا اگر پڑھ لے اللہ پاک انہوں شام تو سویر تک کسی چیز نو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اگر شام نو پڑھ لوے سویر تک کوئی چیز اس بندے دا نقصان نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بندے واسطے ایک دعا کی دسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر بڑے بندے نو اگر نظر لگ جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اے دعا پڑھے اللہ پاک ہر نقصان تو دور کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر دے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایت الکرسی 7 مرتبہ صبح دے ٹائم 7 مرتبہ شام دے ٹائم جڑا بندہ پڑھے گا اللہ پاک ساریاں بیماریاں تو انہوں محفوظ کر دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آخری 2 کل جڑے نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آخری 2 کل جڑے نے آقا فرماندے نے میری خواہش ہے، آقا فرماندے نے میری خواہش ہے کہ آخری 2 کل جڑے نے ہر بندے نو یاد ہونے چاہیے نے۔ میرے محترم بھائیو انگلش دیاں کتاباں رٹن والےو اور ایسیاں میتھ دیاں کتاباں زبانی رٹن والےو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کردا ہے آخری 2 سورتاں جڑیاں نے ہر بندے نو یاد ہونی چاہیے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو
جدو چند یہودی عورتاں نے میرے محترم بھائیو جادو کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اے دو صورتاں نازل ہوئیاں نے اور امت دی رہنمائی واسطے نازل ہوئیاں نے. اگر کالا علم کسے نو ہو جائے, کسے اتے جادو ہو جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اے دو صورتاں پڑھنا تہاڈا کام ہے. جڑا جادو ہوئے گا, کالا علم ہوئے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کچھ اللہ ختم کر دیں گے. اور ایک اور دعا امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اندر نوٹ کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے, پوچھتے ہیں محبوبہ کی حال ہے؟ آقا فرماندے نے میں بیمار ہاں, میری طبیعت ٹھیک نہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے دم کیتا ہے. اے دم جڑا بندہ ایک کوئی بیمار ہوئے, کسی نے نظر بد لگی ہوئے یا بیمار ہوئے, اے دم کرو میرے محترم بھائیو اللہ پاک شفاواں عطا فرما دیں گے. بڑے میٹھے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبریل دم کردے نے, پڑھدے نے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن کل شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اے دعا پڑھ کے کسی نو دم کرو گے اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ میں بیان کیتا اللہ پاک انہوں تانوں بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, مینوں بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور